الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا نوحہ ماتم کرنا کیسا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں میں ایک ایسا مخصوص طبقہ ہے جو کہ محرم الحرام کے مخصوص ایام میں نوحہ ماتم زنجیر زنی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ اس چیز کو عبادت بھی سمجھتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے حضرات، ہمارے اہل سنت کے صحیح العقیدہ لوگ، ہمارے اہل سنت کے بھولے بھالے لوگ جو ان لوگوں کی ان عادات کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا یہ نوحہ ماتم، یہ زنجیر زنی وغیرہ، یہ جو معاملات ہیں یہ کرنا شرعاً جائز ہے، یا اس کے خلاف کوئی حدیث مبارکہ ہے، یا پھر اس کام کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے کام کرنے کا یا اس طرح کے کاموں سے منع فرمایا ہے؟ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ توراۃ اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور ان کے اموال کو، یعنی ان کے مال کو خرید لیا ہے اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے خرید لی ہے جنت کے بدلے، یہ چیز اب ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو جب ہم اپنی ذات پر ظلم کریں گے، جب اپنے آپ کو پیٹیں گے، اپنے اوپر چھڑیاں زنجیریں اس طرح کی چیزیں چلائیں گے، تو کیا یہ ہمارے جسم کا نقصان نہیں؟ تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز بیچ دیں اور اس کے بعد بھی وہ بھی ہمارے پاس ہی پڑی ہو، تو ہم اس کو امانت کے طور پر تصور کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کی امانت ہمارے پاس ہے، اب ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جو امانت ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو خالق و مالک کل جہاں ہے، تو اس کی امانت میں ہم خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کرنا درست ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو اور مالوں کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں، یعنی ہم اپنی جان مال اللہ کے راہ میں دیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ جس طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ اللہ سچا وعدہ فرمانے والا ہے۔ یہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی اللہ نے فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جو ہم نے سودا اللہ کے ساتھ کیا ہے اس پر خوشی منانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں جو ان کاموں کے نہ کرنے پر، ان کاموں کے جائز نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اب ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح کے کام، زنجیر زنی، پیٹنا، نوحہ ماتم وغیرہ کرنا، ان کی ممانعت آئی ہے، اور اس حوالے سے کیسی کیسی وعیدیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی جلد 2 میں 3128 نمبر، 3128 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی سند چلتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، النائحۃ نوحہ کرنے والے پر، والمستمعۃ اور نوحہ سننے والے پر، یعنی نوحہ کرنے اور سننے والے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی 1297 حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال لیس منا من ضرب الخدود وشق الجنوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے رخسار پیٹے، وشق الجنوب اور جو اپنے گریبان کو چاک کرے یعنی گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلوں کی طرح پکار کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، یعنی جس طرح یہ ماتم کرتے ہوئے، نوحہ کرتے ہوئے لوگ اپنے چہروں پر تھپڑ، اپنے جسم پہ تھپڑ، اپنے سینے پہ تھپڑ مارتے ہیں، اور گریبان چاک کرے، یعنی جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جو جاہلیت جیسی پکار کرے، یعنی نوحہ کرتے ہوئے عجیب و غریب الفاظ نکالے اور ایسے ایسے الفاظ بولے جو شرعاً جائز نہ ہوں، اور یہاں تک کہ وہ کفر تک پہنچ جاتے ہوں، اس طرح کے بھی الفاظ بول جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ان چیزوں سے منع فرما دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ کی جلد 23 صفحہ 739 میں، اور فتاوی رضویہ کی جلد 24 صفحہ 488 میں فرماتے ہیں، عام ورثاء پر 3 دن اور بیوی پر 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہے، اس کے بعد سوگ نہیں، لہٰذا 3 دن کے بعد جہاں سوگ منع ہے وہیں تجدید حزن بھی جائز نہیں، یعنی فوت شدہ یا شہید ہو جانے والے شخص کو اس انداز میں یاد کرنا کہ غم تازہ ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ اور بہار شریعت کی جلد 1 صفحہ 854 اور فتاوی رضویہ شریف کی جلد 23 صفحہ 756 پر ہے، جس موقع پر سوگ کی اجازت ہے، یعنی عام ورثاء کے لیے 3 دن اور بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن، وہاں بھی یہ ضروری ہے کہ نوحہ نہ کیا جائے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نوحہ سے متعلق فرماتے ہیں، نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا مصیبتاً کہہ کر چلانا، اس طرح کے الفاظ بولنا، واویلا کرنا، یہ سب بھی جائز نہیں۔ تو ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوحہ کرنا، ماتم، اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ کرنا یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی نوحہ کرنے والے کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، جس طرح فتاوی عالمگیر کی جلد 1 صفحہ 167 میں ہے، اور نوحہ کرنے والے کے لیے احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور اس کو کفر کی بات کہا گیا ہے، یعنی یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں 2 باتیں کفر کی ہیں، کسی کے نسب میں تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں صحیح مسلم شریف میں ہے، نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی، یوں کہ اس بدن پر گندھک کا کرتا ہوگا اور کھجلی کا دوپٹہ ہوگا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے اور بیشتر احادیث مبارکہ سے، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیت مبارکہ ہیں جو ان کاموں کے منع پر دلالت کرتی ہیں، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اس طرح اپنی جان کو نقصان دینا، اس پر بھی بہت ساری آیت مبارکہ موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ بھی بیشتر ہیں کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، چیخو پکار کرنا، اپنے گریبان چاک کرنا، اور اس طرح کی یہ جو حرکات ہیں یہ حرام ہیں، اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ کفر تک بھی لے جاتی ہیں بندے کو، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عادات ہیں۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث مبارکہ، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، 2 باتیں کفر کی ہیں، یعنی جس طرح کافر کرتے ہیں یہ کافروں کا ہی طریقہ ہے، ایک کسی کے نسب میں تان کرنا، اور دوسرا فرمایا نوحہ کرنا، یہ بھی کفر کی بات ہے، کفر کی عادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاملات، اس طرح کے کام کرنے سے اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ جو کام کرنا شرعاً جائز نہیں، حرام ہے، جس کی ممانعت قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنا بھی شرعاً جائز نہیں، وہ بھی گناہ اور حرام کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔